میں خضر ہوں۔ ساری رات بے چینی اور بے خوابی میں گزارنے کے بعد اگلی صبح بادشاہ اضطرابی کیفیت میں دربار پہنچا۔ شاہی محل کے کارندوں، خدمتگاروں اور خاص طور پر حفاظتی دستے کے عملے نے دیکھا کہ بادشاہ سلامت پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے۔ کوئی خلش ہے جو بادشاہ کو بے چین کیے ہوئے ہے، کوئی چنگاری ہے جو شعلہ بن چکی ہے، کوئی ایسی سوچ ہے جس نے بادشاہ کو مضطرب و مزحمل کر دیا ہے۔ اب اس میں وہ شاہانہ گھن گرج نہیں رہی، وہ احکامات دینے سے بھی گریزا ہے۔ اس کا دل کسی پل چین نہیں پا رہا، روز مرہ کی شاہی دربار کے معمولات پر بھی دل جمعی سے توجہ نہیں دے رہا۔ ابھی کارندے، خدمتگار اور حفاظتی دستے کے اراکین اسی سوچ میں تھے کہ انہوں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک انتہائی بارعب اور باوقار شخصیت کا مالک ایک شخص دوڑا ہوا شاہی دربار میں آ پہنچا۔ اس شخص کی شکل و صورت میں خدا معلوم کیا سحر تھا کہ کسی کو اس سے یہ پوچھنے کی جرت نہ ہو سکی کہ میاں تم کون ہو اور یہاں بغیر اجازت کیسے آئے ہو۔ وہ شخص انتہائی سرعت اور پھرتی کے ساتھ تخت شاہی کے نزدیک پہنچ گیا۔ اب سلطان ابراہیم بن ادہم اور اس شخص میں بامشکل 2 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ سلطان ابراہیم ادہم نے جب اس شخص کو اپنے اس قدر قریب دیکھا تو اس نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہ کہ میرے اس قدر قریب کس نیت سے آئے۔ حفاظتی دستے کے اراکین اس شخص کو پکڑنے کے لیے دوڑے تو سلطان ابراہیم ادہم یعنی بادشاہ سلامت نے انہیں دور ہی سے اشارہ کر کے روک دیا اور اس شخص سے پھر وہی سوالات دہرائے۔ اس نے جواب میں کہا، بادشاہ سلامت، میں کون ہوں اس بات کو چھوڑو، تاہم میں کس نیت سے آیا تھا وہ بتائے دیتا ہوں۔ دراصل میں یہاں قیام کرنے کی نیت سے آیا تھا، مگر یہاں آ کر معلوم ہوا کہ یہ تو ایک سرائے ہے، یہاں کسی کا بھی مستقل قیام نہیں، تو میں کیسے یہاں مستقل قیام کر سکتا ہوں۔ بادشاہ ابراہیم ادہم نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، برادرم، یہ سرائے نہیں اور نہ ہی کوئی قیام گاہ ہے، یہ تو شاہی محل ہے، آپ یہاں کس طرح قیام کر سکتے ہیں؟ اس شخص نے پوچھا، بادشاہ سلامت یہ فرمائیے کہ آپ سے پہلے اس شاہی محل میں کون رہتا تھا؟ بادشاہ نے کہا، میرا باپ دادا مجھ سے پہلے اس شاہی محل میں رہتے تھے۔ اس شخص نے پوچھا، آپ لوگ کتنی پشتوں سے اس شاہی محل میں رہ رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، کئی پشتوں سے ہم اسی شاہی محل میں رہ رہے ہیں۔ اس شخص نے پوچھا، اب تمہارے بعد اس شاہی محل میں کون رہے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا، میرے بعد میری اولادیں اس شاہی محل میں رہیں گی۔ اس شخص نے کہا، بادشاہ سلامت، ذرا سوچئے اور غور و فکر کیجئے کہ جس جگہ اتنے لوگ آ کر چلے گئے اور کسی نے مستقل قیام نہ کیا، وہ جگہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ اس گفتگو سے بادشاہ ابراہیم ادہم کے دل پر اتنا اثر ہوا کہ اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ کچھ رات کے واقعے کا اثر تھا، دوسرا اس گفتگو نے جلتی پر تیل کا کام کیا، اور اب بادشاہ سلامت نے فوری طور پر شاہی محل کو خدا حافظ کہا، تمام لذات زندگی کو چھوڑ کر روحانی لطف لینے کی ٹھانی، کیونکہ اب وہ سلطان ابراہیم ادہم سے حضرت ابراہیم ادہم بننے کی راہ روشن پر گامزن ہو چکے تھے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار اپنی معرکۃ الآرا کتاب تذکرۃ الاولیاء میں لکھتے ہیں کہ جو شخص حضرت ابراہیم ادہم کو ان کے شاہی دربار میں ملے تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، کیونکہ جب حضرت ابراہیم ادہم شاہی محل کو خیر آباد کہہ کر ریاضت و مجاہدہ کے لیے جنگلوں اور صحراؤں میں نکل پڑے تو وہی مرد قلندر انہیں راستے میں ملے، تو آپ نے ان سے ان کا نام پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں
میں خضر ہوں۔